الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اسلامی بھائیو، نصاب الصرف اوپن فرما لیجیے۔ نصاب الصرف میں آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 24، گردان اور اس کی اقسام کے بیان میں۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے الحمدللہ نصاب الصرف میں شروع سے لے کر کے یہاں تک بہت سارے افعال پڑھے اور بہت سارے اسماء مشتقات بھی پڑھے اور ان کی گردانیں بھی پڑھی تھیں۔ فعل ماضی پڑھا، اس کی گردان پڑھی، فعل مضارع پڑھا، اس کی گردان پڑھی، اور فعل مضارع میں نفی جہت بلم پڑھا، فعل مستقبل لن پڑھا، فعل امر پڑھا، لام تاکید بنون تاکید پڑھا، اور ایسے ہم نے اس میں فاعل پڑھا، اس میں مفعول پڑھا، اس میں تفضیل پڑھا، صفت مشبہ، اس میں اعلیٰ، اس میں ضرب وغیرہ بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک مصدر سے آپ فعل ماضی بھی بنا سکتے ہیں، یعنی ایک مصدر سے فعل ماضی بھی بنے گا، فعل مضارع بھی بنے گا، اسی کا ماضی مجہول مضارع مجہول بھی بنے گا، اسی سے اس میں فاعل بھی بنے گا، اس میں مفعول بھی بنے گا، اور اسی سے آپ کا اس میں ظرف بھی آئے گا، اس میں اعلیٰ بھی آئے گا، اور فعل مضارع کے اندر آپ کا نفی جہت بلم والا بھی آئے گا، لن والا بھی آئے گا، اور آپ کا فعل امر بھی آئے گا، تاکید والا بھی آئے گا، امر غائب بھی آئے گا، امر مجہول بھی آئے گا، اس میں ضرب بھی آئے گا، اس میں تفضیل بھی آئے گا، تعجب کے بھی صیغے آئیں گے۔ یعنی ایک مصدر سے، جیسے آپ دیکھیں ضربا یضربو، ٹھیک ہے، یہ الضربو مصدر سے ضربا فعل ماضی اور یضربو فعل مضارع، تو اسی سے جو ہے آگے کو بہت سارے صیغے بنتے ہیں اور بہت ساری گردانیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ الحمدللہ ہمارا بہت ضروری سبق ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اچھی طریقے سے حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور کتاب کے اندر اس کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے رٹنا ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس کو بورڈ پر بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے کتاب کے اندر ہی نوکے زبان پر رٹ لینے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم کتاب شیئر کر کے آپ کو سارے صیغے بتا دیں گے اور ان کے ترجمے بتا دیں گے، اور پھر آپ کو اس گردان کو اچھی طریقے سے رٹنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آئیے تھوڑا سا سبق ہم بورڈ پر سمجھ لیتے ہیں۔ گردان، جی سر پیج نمبر 121، یہ پیج نمبر ہے 120، 120۔ گردان اور اس کی اقسام۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھیں کہ گردان کسے کہتے ہیں۔ تو گردان کی تعریف آپ کی کتاب کے اندر بھی فرما رہے ہیں کہ اسم یا فعل کے کسی صیغے کو مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں صرف یا تصریف کہتے ہیں، اور اردو میں اسی کو گردان کہتے ہیں۔ گردان، ویسے تو یہ فارسی کا لفظ ہے گردان، لیکن اردو میں مستعمل ہو گیا ہے۔ یعنی ایک اسم یا فعل کے کسی صیغے کو مختلف صیغوں کی طرف پھیرنے کا نام گردان ہے، جس کو عربی میں صرف کہتے ہیں یا تصریف کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں اسم والی مثال دیکھیں، اسم والی مثال جیسے فاعل، یہ اسم ہے،
اور ایک صیغہ بھی ہے. آپ نے اس کو دوسرے صیغوں کی طرف پھیرا. کیسے؟ فاعل سے آپ نے فاعلانی کیا، فاعلون کیا، ٹھیک ہے، فاعلتن کیا، فاعلتانی کیا، فاعلاتن کیا، ٹھیک ہے. تو یہ اسم ہو گیا. ایسے ہی اور بھی اسماء ہیں جو آپ پڑھیں گے ابھی. ایسے ہی کسی فعل کو دوسرے مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا. جیسے آپ دیکھیں ضربا، اس کو آپ نے پھیرا ضربا کی طرف، کبھی ضربو کی طرف، کبھی ضربت، ضربتا، ضربنا. تو ایک فعل کو یعنی صیغے کو آپ مختلف صیغوں کی طرف پھیر رہے ہیں. اسی پھیرنے کا نام گردان ہوتا ہے، جس کو عربی میں صرف اور تصریف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس گردان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم عربی میں صرف صغیر اور صرف کبیر کہتے ہیں. دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے صرف صغیر اور دوسری ہے صرف کبیر. دونوں کی تعریف دیکھیں، آپ کی کتاب کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے. صرف صغیر کسے کہتے ہیں؟ کسی کلمہ کو اس کے بعض صیغوں کی طرف پھیرنا، یہ صرف صغیر کہلاتا ہے. کسی کلمہ کو اس کے بعض صیغوں کی طرف پھیرنا یہ صرف صغیر کہلاتا ہے. اور صرف کبیر کسی کلمہ کو اس کے تمام صیغوں کی طرف پھیر لینا یہ صرف کبیر کہلاتا ہے. جیسے آپ نے صرف کہا ضربا، یہ صرف صغیر کہلائے گا. اور آپ نے کہا ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، یہ صرف کبیر کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور صرف ضربا صرف صغیر نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کے ساتھ میں ضربا کہہ دیا آپ نے، پھر دوسرا فعل لے کر آئے یضربو، اور لے کر کے آئے ضاربن، مضروبن. تو یہ جو ہے ضربا ایک کلمہ ہو گیا، ایک ہی صیغہ ذکر کیا گیا. یضربو الگ ایک فعل ہے، ایک ہی صیغہ ذکر کیا گیا. ضاربن ایک اسم ہے، ایک ہی صیغہ ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو کسی کلمہ کو بعض صیغوں کی طرف پھیرنا یہ صرف صغیر کہلاتا ہے، اور تمام صیغوں کی طرف پھیر دینا یہ صرف کبیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ صرف کبیر پڑھ چکے ہیں. آپ نے ضربا ضربا ضربو پوری گردان پڑھ لی، یہ صرف کبیر تھی. ما ضربا ما ضربا ما ضربو یہ پوری گردان پڑھی آپ نے، صرف کبیر تھی. ایسے آپ نے یضربو یضربان یضربونا، ٹھیک ہے. اور فعل امر کی اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا، یہ ساری کے سارے صرف کبیر تھی، کبیر. اب آج آپ کو پڑھنا ہے صرف صغیر. صرف صغیر کے اندر ہر فعل کے ایک ایک صیغے اور ہر اسم کا ایک ایک صیغہ آپ کو دیا جائے گا، اور کہیں کہیں کچھ بڑھا کر کے اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے. وہ پوری گردان آئیے اب اپنی کتاب کے اندر دیکھیں آپ حضرات.
جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استاد صاحب یہ اپنے آپ اوپر جا رہی ہے پھر کچھ؟ یہ اس میں ہم کر رہے ہیں، اس کو اوپر کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا نا لیپ ٹاپ ہلکا پھلکا ہینگ ہو رہا ہے کیا. چلیے پیارے اسلامی اس میں بھائیو، ضربن 2 بار ہے اور فہوا اس کا معنی کیا ہوگا؟ فہوا ہاں بس آ رہے ہیں ابھی، جی گردان پہ آ رہے ہیں، بس تھوڑا سا انتظار. ہاں تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ آ گیا آپ کا ثلاثی مجرد ابواب کی صروف صغیرہ. صروف یہ جمع ہے صرفن کی، جس کا معنی آتا ہے گردانے. صغیرہ گردانے، چھوٹی گردانے، مطلب ہر فعل کے انہوں نے ایک ایک یا کہیں کہیں دو صیغوں کو صرف بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی نمبر 1 صرف صغیر ثلاثی مجرد از، ہاں ثلاثی مجرد صحیح از باب ضربا یضربو، اس کو سمجھ لیں. صرف صغیر، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد یعنی جس کے اندر صرف 3 حروف اصلی ہیں. صحیح، صحیح مطلب معتل، مضاعف اور محموز وغیرہ میں سے کچھ بھی نہیں ہے. باب ضربا یضربو سے، از کا معنی آتا ہے سے، ضربا یضربو جس کا معنی آتا ہے مارنا. اب پوری گردان پر آ جائیے، ہم گردان پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بتائیں گے. ٹھیک ہے، تمام اسلامی بھائی بالکل دھیان سے سنتے رہیے گا. ضربا مارا اس ایک مرد نے، گزرے ہوئے زمانے میں صیغہ واحد مذکر غائب. یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، زمانے موجودہ یا آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب. ضربن مصدر معروف جس کا معنی آتا ہے مارنا. فہوا تو وہ، فہوا یہ جو ہے وزن ملانے کے لیے دے دیا گیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ گردان کے اندر شامل نہیں ہے، صرف یاد کرنے کے لیے دیا ہے اور ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے دیا ہے. فہوا تو وہ، ضاربن یہ آ گیا آپ کا اسم فاعل جس کا معنی آتا ہے مارنے والا. دیکھیں آپ یہاں پر ضربا ایک صیغہ دیا ہے، حالانکہ پورے صیغے کیا ہیں؟ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. ٹھیک ہے، ایسے یضربو ایک صیغہ دیا ہے، پورے صیغے کیا ہوں گے؟ یضربو، یضربانی، یضربونا، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، اب رہا ضربن، تو یہ مصدر ہے. مصدر جو ہوتا ہے وہ مذکر اور تثنیہ اور جمع وغیرہ نہیں ہوتا ہے. اب ضاربن پر آ جائیے، تو ضاربن اس میں فاعل ہے، واحد مذکر ہے. تمام صیغے کیا ہوں گے؟ ضاربانی، ضاربونا، ضاربتن، ضاربتانی، ضارباتن وغیرہ وغیرہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. ضربا یہ فعل ماضی مجہول ہو گیا، مارا گیا وہ ایک مرد. یضربو فعل مضارع مجہول ہے، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد. ضربن یہ آپ کا مصدر مجہول کہہ دیں گے یہاں پر، جس کا معنی ہوتا ہے مارا جانا بس. فذاکا تو وہ، فذاکا تو وہ، بس یہ کہہ کر کے اس کو چھوڑ دیں گے. مضروبن یہ آ گیا آپ کا اسم مفعول جس کی پوری گردان مضروبن، مضروبانی، مضروبونا، مضروبتن، مضروبتانی، مضروباتن وغیرہ ہو جایا کرتی ہے. پھر آ جائیے نفی جہد بلم، لم یضرب یہ معروف ہے، باقی پوری گردان آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہے. لم یضرب یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے، لم یضرب اس نے نہیں مارا، لم یضرب وہ نہیں مارا گیا، کیونکہ لم جو ہوتا ہے فعل مضارع پر داخل ہو کر کے فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آ جائیے لا یضربو یہ فعل مضارع منفی ہے، لا یضربو نہیں مارتا ہے وہ ایک مرد. اور لا یضربو یہ فعل مضارع منفی مجہول ہے، لا یضربو نہیں مارا جاتا ہے وہ ایک مرد. لن یضربا اب یہ ہے آپ کا فعل نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف ہے. یہ لن یضربا ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، اور لن یضربا یہ اسی کا مجہول ہے، ہرگز نہیں مارا جائے گا وہ ایک مرد. اب نون تاکید والے لا یضربنا یہ معروف ہے، ضرور ضرور مارے گا وہ ایک مرد. لا یضربنا ضرور ضرور مارا جائے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، باقی پوری گردانیں آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہیں. لا یضربن
یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور یہ نون تاکید خفیفہ ہے، یہ ثقیلہ تھی اور یہ خفیفہ ہے. لیضربن، ضرور ضرور مارے وہ ایک مرد، اور ضرور ضرور مارا جائے وہ ایک مرد. اب اس کے بعد آئیے الامر منہ، اور اسی سے امر، کس سے؟ ضربہ یضربو سے. الامر منہ ضربہ یضربو سے امر کیا ہے؟ اضرب، تو مار. واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ. باقی اس کی پوری گردان آپ نے پڑھ رکھی ہے پہلے، اضربا اضربانی، وہ اضربا اضربی اضربا اور اضربنا، پوری گردان پڑھ. اسی سے امر حاضر مجہول، لتضرب، چاہیے کہ تو مارا جائے. جی پھر اس کے بعد میں ہے لیضرب، یہ فعل امر غائب ہے، ٹھیک ہے. لیضرب معروف ہے، چاہیے کہ وہ مارے. لیضرب یہ فعل امر غائب مجہول ہے. لیضرب اسی کے اندر آپ کے متکلم کے صیغے بھی آ جائیں گے، لیضرب، لیضرب، ٹھیک ہے نا، لنضرب، لنضرب وغیرہ. غائب کے بھی سارے صیغے آئیں گے اور متکلم کے بھی سارے صیغے آئیں گے. پوری گردانیں آپ نے ماشاءاللہ پہلے پڑھ رکھی ہیں. امر کے بعد ہے والنہی عنہ، یعنی اسی سے ضربہ یضرب سے نہیں کے صیغے آئیں گے. کیا؟ لا تضرب، تو مت مار. لا تضرب، تو نہ مارا جائے. اور لا یضرب، وہ نہ مارے. اور لا یضرب، وہ نہ مارا جائے. اچھا پھر اس کے بعد میں آ جائیے والظرف منہ، اسی سے یعنی ضربہ یضرب سے ظرف کے صیغے، وہ کیا ہے؟ مضربن، جس کا معنی آتا ہے مارنے کی ایک جگہ یا مارنے کا ایک وقت. ٹھیک ہے. اب اس کے انہوں نے سارے صیغے دے دیے ہیں، مضربن، مضربانی، مضاربو اور مضیربن. مضربن جو ہے مارنے کی ایک جگہ یا ایک وقت، مضربانی مارنے کی دو جگہیں یا مارنے کے دو وقت، مضاربو مارنے کی سب جگہیں یا مارنے کے سب وقت، مضیربن تھوڑا مارنے کی سب جگہیں یا سب وقت. ٹھیک ہے. چلیے کیونکہ یہ مضیربن جو ہے یہ تصغیر ہے جو کہ آپ نے گردان کے اندر پڑھی بھی تھی. والآلۃ منہ، اور ضربہ یضرب سے اسم اعلیٰ کے صیغے کیا ہیں؟ تو پیارے اسلامی بھائیو آپ نے اسم اعلیٰ کی 3 قسمیں پڑھی تھی، اسم اعلیٰ صغریٰ، اسم اعلیٰ وسطیٰ اور اسم اعلیٰ کبریٰ. یہاں پر تینوں صیغے دے رکھے ہیں اور تینوں کی گردانیں دے رکھی ہیں اور تینوں کے تصغیر بھی بتا رکھی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، مضربن مارنے کا ایک چھوٹا آلہ، مضربانی مارنے کے 2 چھوٹے آلے، مضاربو مارنے کے سب چھوٹے آلے، مضیربن تھوڑا مارنے کا ایک چھوٹا آلہ. وہ ہاں ٹھیک ہے. اب آ جائیے اس میں آلہ وسطیٰ پر. مضربتن مارنے کا ایک درمیانی آلہ، مضربتانی مارنے کے 2 درمیانی آلے، اور مضاربو مارنے کے سب درمیانی آلے، وہ مضیربتن اور مارنے کے تھوڑا مارنے کے سب درمیانی آلے. پھر جو اس میں آلہ آپ نے پڑھا تھا کبرا، وہ والا یہ مضرابن زیادہ مارنے کا ایک اسم آلہ، مضرابانی زیادہ مارنے کے 2 آلے، مضارب زیادہ مارنے کے سب آلے، اور مضیربن ٹھیک ہے تھوڑا مارنے کا ایک، تھوڑا مارنے کے بہت سارے آلے، مضیربتن تھوڑا مارنے کے بہت سارے آلے. اس کے 2 وزن دے رکھے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے. مضیربتن یعنی تعبیز کے اندر کبھی لگا دی جاتی ہے. افعال التفضیل المذکر منہ، یعنی ضربہ یضرب سے اس میں تفضیل کا صیغہ مذکر والا کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا تھا افعال کے وزن پر، تو یہاں پر سارے صیغے دے رکھے ہیں. ٹھیک ہے. مذکر کا کیا آئے گا؟ اضربو زیادہ مارنے والا ایک مرد، اضربانی زیادہ مارنے والے 2 مرد، اضربونا زیادہ مارنے والے سب مرد، ازاربو زیادہ مارنے والے سب مرد. اضربونا یہ جمع مذکر سالم ہے اور ازاربو یہ جمع مذکر تکسیر ہے، یہ جمع تکسیر ہے. اور ازیربن یہ زیادہ مارنے
تھوڑا سا زیادہ مارنے والے سب مرد، تھوڑا سا زیادہ مارنے والے سب مرد. یہ ازیربو جو ہے نا یہ تصغیر ہے. والمؤنث منہ یعنی یہی ضربہ یضربو سے اس میں تفضیل کے مؤنث کے صیغے وہ کیا ہے؟ ضربا زیادہ مارنے والی ایک عورت، زریبانی وہ زربیانی زیادہ مارنے والی دو عورتیں، زربیاتن زیادہ مارنے والی سب عورتیں، زربن زیادہ مارنے والی سب عورتیں. یہ جمع مؤنث سالم ہے اور زربن یہ جمع تکسیر ہے، ترجمہ دونوں کا ایک ہے. زریبا تھوڑا سا زیادہ مارنے والی سب عورتیں. فعل تعجبی منہ یعنی اسی ضربہ یضربو سے تعجب کے صیغے کیا ہیں؟ ما اضربہ کیا ہی اچھا مارنا، ٹھیک ہے، یا کیا ہی اچھا مارا اس ایک مرد نے. وہ اضرب بھی کیا ہی اچھا مارا اس ایک مرد نے. وہ ضروبہ کیا ہی اچھا مارا اس ایک مرد نے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی اس میں اگر کسی اسلامی بھائی کو کچھ دریافت کرنا ہے تو ارشاد فرمائیں.